السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کو عید کی نماز کا طریقہ سکھا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ مسلمانوں میں کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو پرفارم عید صلاۃ، عید کی نماز کیسے پڑھنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سچی محبت کرنے والے ہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم سے سچی محبت کرنے والے ہم آپ کو صحیح تعلیمات قرآن اور حدیث کی بتا رہے ہیں اور صحیح طریقہ جو عید کی نماز کا ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ غلط طریقہ ہم نہیں سکھاتے، غلط طریقے پر ہم عمل نہیں کرتے الحمدللہ۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، 2 رکعت واجب نماز ہے اور دونوں رکعتوں میں قراءت سے پہلے ہے زائد تکبیرات۔ جب عید کی نماز کے لیے کھڑیں گے تو مرد یا عورت دونوں کے لیے سیم طریقہ ہے نماز کا، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب عید کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے نیت، زبان سے الفاظ نہیں ادا کرنا ہے کہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت واجب عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز واسطے اللہ کے میرا کعبہ شریف کی طرف جو بولا جاتا ہے ایسا پیارے نبی نہیں بولے اور صحابہ نہیں بولے۔ لہذا دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ دل میں نیت ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر کی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں یا عید الاضحیٰ کی، تو آپ کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ جب آپ اللہ اکبر بولیں گے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اپنی آنکھیں سجدے کی طرف رکھیں گے۔ یہ ہو گیا تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد میں قبلہ رخ ہو کر پوری نماز بتاتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ جب آپ بول رہے ہیں اللہ اکبر، جب آپ بولیں تو آپ اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے بعد آپ 7 زائد تکبیرات پہلی رکعت میں جو بولنا ہے تو گنیے 7۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 کی گنتی پوری کرنا ہے۔ یہ جو آپ کی سیدھی ہتھیلی ہے اس پر بھی آپ گنتی کر لے سکتے ہیں، یعنی جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ رہے تو 1 2 اس طریقے سے، زبان سے نہیں بولنا 1 2، بس انگلی سے یاد رکھیں 7 تکبیر آپ کے ہو گئے۔ آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے ثنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ پڑھیں گے، یعنی اللہ کی پاکی بڑائی بیان کریں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ۔ پھر آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی اگر یاد ہے تو، اور اگر یہ سورہ یاد نہیں ہے تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے، اگر یاد ہو یا کوئی اور سورہ یاد ہو تو وہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جا رہے ہیں، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے پیارے نبی کے مطابق، اور آپ رکوع میں چلے۔ آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو اچھے سے مضبوطی سے پکڑ لیے اور آپ رکوع میں جو رکوع کی آپ کی تسبیح پڑھنا ہے سبحان رب العظیم 3 بار یا 5 بار پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ رکوع سے اٹھ گئے، سمع اللہ لمن حمدہ آپ بولے ربنا ولک الحمد۔ آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی یہ نماز ہے، اور اگر آپ کے گھر میں اس کووڈ-19 لاک ڈاؤن میں جو ہے گھر میں آپ با جماعت عید الفطر کی نماز پڑھا رہے ہوں تو آپ جو ہے نماز اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی رکوع کی تسبیح آپ پڑھ لیے ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد، اب آپ جو ہے سجدے میں جا رہے ہیں، دونوں ہاتھ ٹیکیں گے اللہ اکبر کہتے ہیں، بعد میں 2 گھٹنے ٹیکیں گے۔ اس کے بعد آپ سجدہ کریں گے۔ سجدے میں آپ اپنی ناک اپنی پیشانی اچھے سے ٹیکیں گے اور سجدے میں جو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی وہ 3 بار یا 5 بار جو پڑھنا ہے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر آپ پڑھیں گے رب اغفر لی رب اغفر لی یا رب اغفر لی وارحمنی واہدنی، جو دعا ہے وہ پڑھ لیا آپ۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے میں چلیں گے۔ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد آپ سجدے کی جو تسبیح ہے پڑھیں سبحان ربی الاعلی جتنے بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دوسرے سجدے سے اٹھ کر اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے تو کچھ سیکنڈز آپ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی ہتھیلیوں کو اس طریقے سے زمین پر ٹیک کر آپ اٹھ گئے۔
اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیے. پھر قرات سے پہلے آپ 5 تکبیر بولنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 5 تکبیر آپ زائد بول دیے. 1151 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد پر جو عمل آپ کو کرنا ہے پیارے نبی کے مطابق وہ آپ کر لیے. یعنی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 زائد تکبیرات اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 زائد تکبیرات آپ بول دیے. اس کے بعد اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں. پھر جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، یا اگر هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ یاد ہے تو یہ پڑھ لیں. جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ پھر سے رفع الیدین کرنے کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے گئے. آپ دوسری رکعت کا رکوع میں گئے، رکوع کیے، رکوع کی سبحان ربی العظیم تسبیحات 3 بار یا 5 بار یا 7 بار جو پڑھنا ہے پڑھ لیا. اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، ربنا سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فیہ جو پڑھنا ہے پڑھ لیا. اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے دونوں ہاتھ ٹیکے، پھر دونوں گھٹنے ٹیکے اور پھر آپ چلے گئے سجدے میں. سجدے میں آپ جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ یا جو تسبیح سجدے کی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیے 3 بار یا 5 بار یا 7 بار طاقت میں. اس کے بعد آپ اٹھ گئے اور پھر آپ دوسرے سجدے کو جانے سے پہلے رب اغفر لی جو 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے وہ پڑھ لیے. پھر دوسرے سجدے میں گئے، دوسرے سجدے میں بھی جو ہے آپ تسبیحات پڑھ لی. اس کے بعد جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ رہے ہیں تو آپ اپنا رائٹ فوٹ، آپ اپنا یہ رائٹ لیگ پر نہیں بیٹھ کے رائٹ شولین پر بیٹھے اور رائٹ فوٹ کو آپ نکال لیے اور لیفٹ فوٹ آپ اپنا اس طریقے سے کھڑا لیے. یہ رائٹ فوٹ آپ کے لیفٹ فوٹ آپ کے رائٹ لیگ کے نیچے سے نکل گئے. اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنی بازوؤں کو اپنے رانوں پر رکھ لیے. اس کے بعد آپ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے. 890 نمبر والی جو حدیث ہے سنن نسائی میں اس پر عمل کرتے ہوئے التحیات للہ والصلوات کہنے سے لے کر ہی پوری دعا مکمل ہونے تک انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں. 2 انگلیوں کو بند کر لیے، یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنائیں اور شہادت کی انگلی اٹھائے اور یحرکها ويدعو بها الفاظ حدیث میں 890 سنن نسائی. آپ اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں. التحیات پڑھ لیے، درود ابراہیم پڑھ لیے، اس کے بعد دعائیں پڑھ لیے اور پھر جو دعا پڑھنی ہے پڑھ کر پھر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں. یہ ہو گئی آپ کی 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز. جب آپ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھ لیے یا عید الاضحیٰ کی پڑھ لیے تو اب آپ انفرادی نماز پڑھے ہیں تو نماز پڑھ لیے، بہت ساری دعائیں کر لیے اللہ کی بارگاہ میں، الحمدللہ اللہ قبول کرے. لیکن اگر آپ کے فیملی میں تھوڑے علم والے ہیں، خطبہ مسنونہ پڑھ کر، ایک آیت پڑھ کر، ایک حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ تفسیر تشریح کر کے لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت، اخلاص کی نیت کی نصیحت، حرام سے بچنے کی نصیحت، حلال کمانے، حلال کھانے، حلال پہننے کی نصیحت کر لیے اور پھر لوگوں کو یہ نصیحت کر لیے کہ رمضانی ہی نہیں بنے رہنا ہے بلکہ ربانی بنے رہنا ہے، یہ نصیحت کر لیے. مختصر سا 8 منٹ 10 منٹ 12 منٹ کا خطبہ دے لیے، خطبہ عید، تو الحمدللہ دے سکتے ہیں، جائز ہے. علماء حق، علماء حدیث، علماء اکرام نے جائز قرار دیے ہیں. جو اثر ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ جو تعلیقاً حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 987 کے اوپر جو باندھے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ نماز 2 رکعت پڑھیں اور اگر خطبہ دینا رہے تو خطبہ دے سکتے ہیں، جیسا کہ اکرمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں کما یصنع الامام جو الفاظ ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خطبہ دے سکتے ہیں. اور بھی دلیل ہے تو خطبہ دے سکتے ہیں. اگر آپ تو دیجئے خطبہ اور پھر دعائیں کر لیں. آپ کے فیملی جو آپ کی اصل جو فیملی ہے جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ، یا پھر آپ کے ساتھ آپ کے اور 2-3 رشتہ دار جو آپ کے بالکل آپ کی بلڈنگ میں یا آپ کے گھر کے سامنے وغیرہ رہ رہے ہیں، ایسا جو ہے آپ لوگ آسانی سے جمع ہو سکتے تو جمع ہو جائیے. ہوا تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ ٹیریس پر چڑھ جائیے یہ عید کی نماز اور یہ خطبے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے پڑے جیسا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ٹیریس نہیں ہے کسی کا تو وہ اپنے ہی ہال میں اپنے گھر کے پڑھ لیجیے، اپنے روم میں پڑھ لیجیے. اللہ سب پر رحم و کرم کرے، اللہ آسانیاں کرے سب کے لیے. اور یہ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کو اللہ جلد سے جلد ختم کر دے، پوری وبا کو اللہ پوری دنیا سے ختم کر دے. آمین.